السلام علیکم اور آپ دیکھ رہے ہیں BS2۔ ناظرین، آج کے ہمارے مہمان ہیں منیر صاحب، جو کہ بہاری کے مقبول شخصیت ہے، جو اسپورٹ میں، پہلوانی میں، ایجوکیشن میں اپنے دور کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے نوجوانوں میں سے تھے۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کچھ تھوڑا سا ان کا کام جانتے ہیں اور باقی مزید ان سے کچھ سوالات کریں گے۔ تو خاص پہلے تو یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے اور آپ نے یہ تعلیم کہاں سے حاصل کی اور ویسے آپ دعوت کے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے میری ایجوکیشن کے بارے میں پوچھا ہے۔ میں گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول میں پڑھتا رہا، پھر میں سن 58 میں اسلامیہ ہائی اسکول میں پڑھا، پھر میں نے میٹرک پرائیویٹ کیا خاص اسکول سے، اور پھر میں پورے بارے میں داخل ہوا۔ وہاں میں پھر یونیورسٹی تک گیا۔ ریسلنگ میں میں یونیورسٹی چیمپئن رہا۔ میں پھر سے گریجویٹ تک میں مڈل ویٹ میں رہا، پھر میں لائٹ ہیوی ویٹ میں رہا۔ کیا بات، کیا بات۔ حضرت، آپ جب نیشنل کھیل رہے تھے، کبڈی ٹورنامنٹ کھیل رہے تھے، تو تب آپ کو کیا لگا کہ کیا یہ تو ہوتی جو آپ دی جائے اسپورٹ میں، کیا اس وقت یہ سب یہ کبڈی جو تھی یہ میں نے اپنے دوستوں کو دیکھ کر شروع کی تھی، اور مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ میں ایسا جاپانی بن جاؤں گا۔ سن 66 میں پہلی کبڈی چیمپئن شپ ہوئی شاؤ کی گڑی 9 مئی 1966۔ میں ملتان ڈویژن کی طرف سے کھیلا تھا۔ اب مرکزی وزیر تعلیم یاسر بھٹو صاحب وزیر تعلیم تھے، وہ اس وقت کبڈی فیڈریشن کے چیئرمین تھے۔ وہاں لاہور ڈویژن کے ساتھ ہمارا میچ ہوا، ہم نے 22 نمبروں کے مقابلے میں 56 نمبروں سے فتح حاصل کیا، اور سرگودا ڈویژن سے ہم سیمی فائنل میں 2 نمبروں سے ہم۔ اس وقت ملتان ڈویژن کی ٹیم 3 نمبر کی ٹیم تھی اس زمانے میں 1966 کے بعد۔ اب مجھے کبڈی کھیلنی نہیں چاہیے تھی، مجھے پڑھنا چاہیے تھا۔ اصل میں سب سے اچھی جو کشتی ہے کبڈی ہے، وہ تعلیم کا حاصل کرنا ہے۔ وہ تعلیم کا حاصل کرنا ہے۔ میں اس وجہ سے تعلیم سے پچھڑ گیا، لیکن اس کا صلہ مجھے یہ ملا کہ میرے 3 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، وہ 5 نے لا کیا ہے، اور میرا بیٹا یہاں پریکٹس کرتا ہے راشد منیر جنرل سیکرٹری ہے پاک کا، اور ایک بیٹا میرا نیدرلینڈ میں ہے، وہ وہاں کا شہری بن گیا۔ 205 میں گیا تھا، 210 میں وہ وہاں کا شہری ہو گیا۔ منصور خان جو یہاں اینٹی کرپشن کے سرکل انسپیکٹر ہیں، منصور خان، وہ میرا بیٹا ہے دوسرا۔ حضرت، سننے میں یہ بھی آیا کہ آپ صحافت سے بھی کافی دلچسپی رہی ہے، آپ کے جو جتنے بھی گانے صحافی ہیں یہ تمام آپ ہی کے شگرد ہیں۔ ہاں، اور سننے میں یہ بھی آیا کہ جتنے بھی صحافی گانے ہیں وہ تمام آپ ہی کے شگرد ہیں، تو اس کے بارے میں بتائیے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں تو وہاں سیکھنے کے لیے یہاں تھا، لیکن ان کا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے اس کے ممبر میں بننے میں، سو میں نے کہا میں نے ممبر بن کے کیا لینا، میں نے ویسے ہی بنا۔ تو پھر مجھے یہاں زبر بٹی صاحب ہوتے تھے، ان کی اخبار نکلتی تھی ہفتے روزہ، تو پھر مجھے انہوں نے لے لیا۔ میاں عبدل وحید صاحب جو ہیں یہ میرے ایڈیٹر رہے ہیں، ہم آج بھی ان کو اپنے ایڈیٹر سمجھتے ہیں۔ اتنا احترام کرتا ہوں کہ چاہے مجھے اس نے ایک قصص بتایا، اتنا پڑھایا، اس کی نمازش سن کے میرا اچھا، پاکستان کے حوالے سے آپ کا کیا نظریہ کہ پاکستان میں جو اب موجودہ پاکستان میں اس کے اور جو تعلیم میں ہمیں ملا، ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے آپ کے ساتھ؟ یہ جو پہلے ہم نے ایک پاکستان کیا تھا، اس کی سرحد جو تھی وہ آسام
اور برما تک تھی. جو انہوں نے مجھے نیا پاکستان دیا وہ سرحد مجھ سے چھین لی. انہوں نے مجھ سے کہہ دیا ان کا پاکستان چھین. سر سننے میں یہ بھی آ رہا ہے جو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے تھوڑا ہم نے بھی ٹچ کیا ہے کہ پاکستان جب بنا تھا تو جیسے آپ نے بتایا کہ آسام بھی ہمارا حصہ تھا تو پھر کیا وجہ بنی کہ یہ ہم سے الگ ہو گئی؟ یہ ایوب خان نے اس کی بسم اللہ کی تھی. وہ بنگالیوں کے بارے میں نازیبت اور مار کہا کرتا تھا. پاکستان کا صدر ہو گیا. بنگالیوں سے نفرت کرتا تھا. حالانکہ 56% لوگوں کے مجھے بنگالی لیتے تھے. وہ پاکستان اور یہ چیزیں جو تھی وہاں سے آتی تھی. مچھلی وہاں سے آتی تھی اور شہر کے لیے اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں تھی. انہوں نے ایک غلطی یہ کی اگر وہاں جاتے نہ گئے تو انہوں نے وہاں ان کی زبان کا اعلان کر دیا. قومی زبان کو وہاں سابل ہو وہ کالمیت شریف کو. یہ جو زبان کا دن منایا جاتا ہے یہ 22 فروری تھی جس دن گولی چلی تھی. تو 2 طالب علم شہید ہوئے تھے. وہ اقوام متحدہ میں جو ان کا کلچرل ونگ ہے جو ان کا بڑا جو ہے آسرا ہے پوری دنیا کے کلچر کو وہ اجاگر کرتے ہیں وہاں انہوں نے اس کا دن منایا 22 فروری کا زبان کا. یہ ان کی یاد میں منایا جاتا تھا. بھائی یہ زبان جو ہے نا یہ پاکستان میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں یہ سب کو قومی زبان ڈکلیئر کرنا چاہیے اور لوگوں کو 5ویں جماعت تک پرائمری تک اپنی زبان میں تعلیم دینا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اور اس کے بغیر آدمی کا طور پر یہ اپنی زبان سے اس کے کلچر سے واقف حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ ماں بولی کو نہ کرے نہ سمجھے. اگر بات کی جائے اردو کی کہ اردو ہماری قومی زبان ہے تو اردو بتاتا ہے خود بھی کوئی زبان نہیں ہے. دیکھیں اردو کو یہ کہتے ہیں قومی زبان ہے. اردو مونس ہے یہ مذکر لفظ نہیں ہے. اس کا لفظ بھی میں لشکر کا ہے. یہ قافلوں کی زبان بنتی ہے. اس میں ترک بھی تھے ایرانی بھی تھے ہندوستانی بھی تھے شامی بھی تھے انڈین بھی تھے. وہاں ایک نئی زبان نے جنم لیا تھا لین دین کے سلسلے میں جو آہستہ بڑھتی گئی. اس میں ہر زبان کا لفظ لکھا گیا. اس میں فارسی ہے عربی ہے یونانی ہے اور دیگر جو مطلب اور مزہ پنجابی زبان میں ہے. اس میں اگر عربی فارسی کی آمیزش نہ ہو تو یہ زبان ڈل ہو جاتی ہے. یہ غیر ملکی زبانوں کی لفظ ہے. یہاں یہ ہوا کہ جن لوگوں نے ہم پر حکومت کی وہ فارسی کو انہوں نے قومی زبان بنا دی. لوگ سمجھتے نہیں تھے آج بھی نہیں سمجھتے. حتیٰ کہ رنجیت سنگھ جس کو ہم اپنا قومی ہیرو کہتے ہیں پنجابی حکمران ہونے کے ناطے سے ہم اس وقت پراؤڈ ہیں کہ اس کا دن مناتے ہیں. لوگ منانا چاہیے. اور اس نے پنجاب کے لیے جو کچھ کیا ہے جہاں پاکستانی مذہب نے اس کا حصہ ادا نہیں کیا. بڑے دل کی بات ہے. اس نے جو کچھ کیا ہے وہ بتانا چاہیے کہ اس نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا. تو یہ تو ہماری طریق ہوا ہے کہ ہم نے کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ہمارے اصل ہیرو کو کس نے ہمارے لیے قربانیاں دی. اس بندے نے ہمارے لیے یہ تمام اپنے ساتھ لیتے ہوئے ہمیں تو ہوتے تھے. یہ تو ہماری فرق ہوتی ہے. ہمارا اصل ہیرو جو یہاں کے ہیں وہ عبداللہ بھٹی ہے. آیا کا قرل ہے محل لک ہے یہ جان کے پاس احمد کو سیال کا جس کا ٹولہ کہا تھا شابلی نے کہ باغ میں باغ نہ جمیا وہ کوئی باغ میں ورگا لک لک کا سو جمے نے مار نہیں باغ میں باغ نہ جمیا وہ کوئی باغ میں ورگا لک.
احمد کا خل ہے، کرتار سنگھ سراپا ہے، یہ ہارورڈ یونیورسٹی کا طالب علم تھا، بتاتے ہیں کہ 19 سال کی عمر میں لاہور میں پھانسی پر کھینچا گیا۔ اس کے بعد بھگت سنگھ کے لاشور میں کرتار سنگھ سراپا تھا، وہ 23 سال کا تھا، وہ بھی اپنی جوانی ہندوستان پر تھا۔ یہ لوگ یہاں یہ کہتے ہیں کہ وہ تو سکھ تھا، غیر مسلم تھا، یہاں وہ مشترکہ ہندوستان کی آزادی کی بات کرتا تھا، وہ سیاسی کارکن تھا، اس کا حصہ جو ہے ادا کرنا چاہیے، ہمیں زور لگا کر اس کا فلم بنانا چاہیے۔ اس کی فلم یہاں لوگوں نے فلمیں بنا لی، 6-7 فلمیں بنا کروڑوں کا۔ کیا بھگت سنگھ کا جو قابلیت تھی وہ چڑھتے پنجاب میں نظر آتی ہے؟ اس کی پارٹی ایک بار بھی الیکشن نہیں جیتی، وہ بول چکے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ ہمارا ہیرو، یہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ راجہ ظہر کو، وہ یہاں کا تھا، مقامی تھا، یہ مقامی لوگ ہیں۔ آپ نے بھی بات کی ہے کہ بنگلہ دیش کو جو بنگالی تھے ان کے بارے میں ایوب خان کچھ لذیذ الفاظ کہتا ہے، لیکن ایوب خان ہے جب وزیر تعلیم تھا اس کا جسٹس ویب، جس نے پہلی بات بیان کی ہمارے ساتھ کی تھی اور اس پاکستانی قوم کو اس نے نظریہ ضرورت کے تحت قابو کیا۔ اگر نظریہ ضرور جائز ہے تو پھر آپ کسی کو گالی نہیں دے سکتے۔ اس دین میں نظریے ضرورت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہاں ون وے ہے، ہاں یا نہ، یہ ہے دین۔ ہمیں جو پڑھایا گیا ہے، جو طریقہ ہمیں بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ بزرگاری بھٹو کی وجہ سے ملک کے 2 حصے ہوئے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، ذوالفقار علی بھٹو اس پوزیشن میں نہیں تھا، اس نے تو یہ بات کہی تھی کہ وہاں تم یہاں میں، کہ وہاں تم جیتے ہو یہاں میں جیتا ہوں، اس نے یہ بات کی تھی۔ پھر جتنوں نے رنباز لوگ تھے انہوں نے اس کا وہ جیل صاحب تھے، اس نے کہا کہ اس نے یہ کہا ہے کہ وہاں تم اور یہاں میں، یعنی جو تم عمران مان جو ادھر میں عمران مان۔ اگر یحییٰ خان یہ غلطی نہ کرتا کہ مجھے صدارت دے دو تو یہ پاکستان اگر اس کو مل جاتا مجید کو، یہ پاکستان کبھی الگ نہیں ہونا تھا، مجید کی زبان سے کبھی نہیں سنا گیا تھا کہ میں پاکستان سے الگ رہنا چاہتا ہوں۔ لیکن ہمیں تو یہی پڑھایا جا رہا ہے کہ یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں، تاریخ کو مسخ کرتے ہیں، یہ عوامی تاریخ جو ہے نا اس کو مسخ کرنا بڑا ضروری ہے، یہ ضروری سمجھتے ہیں، یہ لوگوں سے سچائیاں چھپا رہے ہیں، اور وہ تاریخ جو لوگوں کو بچوں کو تنگ نظر بناتی ہے، جو ماضی میں سفر کرتی ہے، جو طالبان کو پیدا کرتی ہے، یہ وہ تاریخ نہیں ہے جو مجھے کھلے دل سے قبول ہو۔ وہی ہے جیسے باب نجمی نے کہا ہے کہ مسجد میری کو چاہیں میں کو پورا اندر ہوں، آدھا دوں میں بیٹھ کے پڑھی ہے لیکن مجھے دے اندر ہوں، یہ بھیا ہونا چاہیے ہمارا۔ تو پڑھ بسم اللہ میں کو نانک کا پرشاد پڑھا، میں نانک کی بانی پڑھ کے بانی تعریف کو توصیف کہ میں بابے نانک کی تعریف کو توصیف کرتا ہوں، میں بابے نانک کی بانی پڑھ کے دیا حسینی لنگر وہ سب کو لے کے آیا ہے۔ یہ ہمارا کلچر ہے، پیار اور محبت۔ یہ تقسیمیں ہند سے پہلے مغلوں کے زمانے سے لے کر کبھی ہندو مسلم فساد نہیں ہوئی۔ تو یہ ہندو اور مسلم تمام ایک جگہ پہ رہتے ہیں، ان کا کھانا پینا آپ میں ملنا جلنا سب ہے، ان میں الگ کرتے ہیں کہ جس بندے الگ کی ہے اس کی کیا سوچتی اور کیوں الگ کی ہے، یہ کیوں آپ نے لڑوایا گیا؟ یہ جان بوجھ کر کیا گیا۔ لال قدر نے یہ بدماشی کی تھی 1905 میں، اس نے کہا کہ ان کو فرقہ واریت کا شکار کرو اگر تم نے حکومت کرنا ہے، تو فرقہ واریت جان بوجھ کر یہ پیدا کی گئی۔ جب پنڈت نہرو اور گاندھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے پاس گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ لوگ اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ان کو کیسے حوصلہ کیا جائے؟ اس نے کہا فرقہ واریت کرواؤ۔ سو ماسٹر تارا سنگھ کی ماں سب سے پہلے راولپنڈی میں قدم رکھی، ماسٹر تارا سنگھ، اور پھر ماسٹر تارا سنگھ نے یہ پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر تلوار لہرا کر کہا تھا خالصہ راج کرے گا
کیا مٹ جائے گا؟ دوسری بات پاکستان کو آتا مٹ گیا، خالصہ راج نہیں کر سکتا. اگر وہ پاکستان کے ساتھ ہوتے تو یہاں راج کرتے. یہ برا کیا ماسٹر تارا سنگھ نے اور بلدیو سنگھ نے جان بوجھ کے. پھر انہوں نے بدماشی یہ کی کہ آسام میں اور پنجاب میں ریفرینڈم کرایا یہاں تاکہ یہ قتل و غارت کرے. اگر یہ پنجاب تقسیم نہ ہوتا تو کبھی یہ قتل و غارت کرے گی ہونی تھی. گاؤں بینتی سلطیں نہیں اٹھنی تھی، نوجوان شہید نہیں ہونے تھے، نہ اس طرف نہ اس طرف. یہ جان بوجھ کر کروایا گیا. نہ یہ لوگوں کی جائیدادوں پر لوگوں نے نجائز قبضہ کرنا تھا، نہ لوگوں کی ذاتیں تبدیل ہونی تھی. سب سے بڑی بات یہ یہاں لوگوں نے اپنی ذاتیں تبدیل کرنی یہاں آ کر. اصل جو ہماری ہسٹری میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 47 میں جب پاکستان الگ ہوا، تو جب پاکستان 47 میں الگ ہوا تو تب سکھوں نے قتل و غارت کیا. لیکن جب ہم ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان سے پہلے قتل و غارت شروع کیا گیا. یہ بات یہ ہے کہ اکبر کے سیکولر ہندوستان کو اس کے پڑپوتے اورنگزیب نے توڑا. اورنگزیب اپنے آپ کو بلکہ آدمی کہتا تھا، اپنے باپ کو کہتا تھا کسی بہن کی شادی نہ ہونے دی، نہ کوئی نماز چھوڑی نہ کوئی بیٹھی. 4 بھائی تھے، 4 مار دیے. باپ کو کہتا کسی بہن کی شادی نہ ہونے دی. اور یہ بڑا جو درباری لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ وہ اتنا سادہ انسان تھا، ٹوپیاں کاٹ کر قرآن مجید دیکھ کر اپنے گھر کا کچن چلاتا. یہ کتنا مکر کتنا جھوٹ ہے. یہ وہ اس نے جان بوجھ کر قلعہ آگرہ میں گرو تیغ بہادر جی کے بیٹوں کو، ان کی بیگمات کو، گرو جی کو زندہ دفن کر دیا تھا قلعہ. یہ اس سے بڑی شرمناک اور بات کوئی نہیں ہو سکتی اسلام کے دامن پر کہ ایک آدمی اسلام کی بات کرتا ہے اور نابالغ بچوں کو قتل کرتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کسی کا ناجائز قتل پوری آدمیت کا قتل ہے. اب آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ قتل و غارت آج بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہو رہی. یہ اپنے مقاصد کو حل کرنے کے لیے قتل و غارت کر رہے ہیں. جیسے اب دنیا میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا ہوا ہے. جیسے یہاں آپ نے ایک پڑھی لکھی لوگوں کو یہاں قتل و غارت کے لیے اس نے قرآن جلا دیا ہے، اس نے قرآن کو جلا دیا ہے، یہ جی یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا، اس میں کارٹون بنا دیے ہیں. نہ ان کے اپنے مفادات کشیدہ ہوتے ہیں جو انہیں کارٹونوں کے ٹولے پالے ہوئے ہیں، اور وہ کارٹونوں کے ٹولے کو وہ یہاں بم دھماکے کرواتے ہیں. یہ سب انہی کا کیا رہا ہے جو یہاں بات کر رہے ہیں. پاکستان کے لوگ تو لڑنا ہی نہیں چاہتے. یہ تو اتنے لوگ سادہ نیک دل لوگ ہیں، یہ لڑائی نہیں چاہتے، محبت چاہتے ہیں. اصل ابھی آپ نے بات کی کہ پاکستان کے لوگ ملن چاہتے ہیں، یہ امن چاہتے ہیں، یہ پیار چاہتے ہیں. تو لوگوں کے بارے میں تو آج تک ہم نے یہی ہر جگہ پر پڑھا ہے، ہم نے یہی بتایا کہ روز جیسے کرتے پاکستان کے. ہاں دیکھیں، آپ جس کے ساتھ ناانصافی کریں گے، دیکھیں نواب احمد یار خان حالیہ کلات نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ میں پاکستان کے ساتھ ہوں. تو جو کراچی کی نوکر شاہی تھی اس وقت، جو دارالحکومت کراچی تھا، وہ کچھ اور دیکھ رہے. انہوں نے ایک فرمانہ لکھا کہ نواب احمد یار خان کو علاقہ بدل کیا جاتا ہے، یہ 20 گھنٹے کے اندر بلوچستان چھوڑ دے. کیوں چھوڑ دے؟ اس کا بھائی چھوٹا نواب عبد الکریم وہ پہاڑ پر چڑھ گیا. یہ لوگوں نے یہ کیا کہ ان کو پہاڑ پر چھوڑ دیا. سردار نوریز خان کے بچے یہ ٹکا خان جو بعد میں جنرل بنا ہے، یہ اس کا ذریعہ تھا. اس کے 7 بیٹوں کو اور اس کو قرآن دکھا کر صلح کر کے سکھر جیل میں پھانسی پر لگا دیا. اور آدمی ذمہ وار ایک طرف امن کا گھٹا کیا گیا، قرآن دکھایا جاتا ہے، دوسری طرف پھانسی پر لٹکایا جاتا ہے. کیوں؟ شکریہ. تو اگر آپ ناانصافی کرتے ہیں، آپ نے ابھی تک سرکاری سسٹم کو سنبھال کر رکھا. میں تمہیں ایک وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے سرکاری سسٹم کا کیا جواب ہے؟ تو یہ بتائیں پیر کا کیا جواب ہے؟ یہ وزیرہ شاہی کا کیا جواب ہے؟ آخری بات جو ہے وہ یہ ہے، اس پاکستان کے لیے جو رہنما اصول تھا وہ 11 اگست
1947 को कायदे आज़म की तहरीर बताती है। वो सिकंदर खां को खड़ा करते हैं कि ये मशरकी पाकिस्तान से हैं, ये चौथे दर्जे के हिंदू, ये मेरा स्पीकर है, ये मेरा स्पीकर है। फतहुल्लाह को खड़ा करते हैं कि ये भी मुसलमान है, ये मेरा मेरे साथी है। जनरल ग्रेसी को बताते हैं कि ये मेरा किरदार है। ईसाई एमपी और हिंदू, आज के पाकिस्तान में आप तीनों नस्लों को कोई की पोस्ट दे सकते हैं, मेरे द्वारा आप कहा तो ये जो 1999 में कासिल पास हुई है ना, वो इस सेकुलर रवैये को पीछे धकेलने के लिए थी। करारदाद कासिल की बजाय कायदे आज़म की तकरीर यहाँ उसकी कोई तालबंद पैदा हो, उस तकरीर को यहाँ रखना चाहिए था करारदाद कासिल की बजाय। इससे जो जिन लोगों ने पाकिस्तान की मुखालफत की वो ताकतवर हो गए और जो बनाने वाले थे वो पीछे चले गए। नजरिया मुखार आगे आ गया और जो पाकिस्तान के साथ जिन्होंने अपने बच्चे पाकिस्तान के लिए कुर्बान किए, जिनको आज तक जमीनें नहीं मिले, जिनको रहने के लिए 3 मकान नहीं मिला आज तक, वो पीछे धकेल दिए गए, वो आज भी पीछे। तो ये थे मुनीर खान साहब। तो इंशाल्लाह इनके साथ मजीद इसी तरह की गुफ्तगू करते रहेंगे और नेक्स्ट जो आपको मेरा अगला प्रोग्राम आएगा उसमें इससे भी मजीद आगे की जो भी हिस्ट्री है, जो सही हकीकत है जो हमसे छुपाई जा रही है, वो आप तक लेके आएंगे और आपको दिखाएंगे कि असल हिस्ट्री, असल तारीख पाकिस्तान की क्या है। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं मुनीर खान साहब का कि वो आए हमारे पास और उन्होंने हमें टाइम दिया, आपने हमें टाइम दिया। शुक्रिया। मैं जमील शाह साहब का मशहूर हूँ, तो उन्होंने दिया। आखिर हमारा दोस्त है, तो की तरह है। मैं जमील साहब का फिर